اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خمسہ غدیر کے آج 5ویں گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ پچھلے 4 گفتگو میں آپ عزیزان کی بارگاہ میں مسئلہ امامت شیعہ سنی کی نظر میں اور اس کے علاوہ غدیر کے حوالے سے جو بھی ہم نے بیان آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، آج کا ہمارا بیان جو ہے وہ غدیر کے خطبے کے حوالے سے ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو مقام خم غدیر میں خطبہ ارشاد فرمایا وہ مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ خداوند متعال کی حمد و ثنا ہے اور اسی طرح آگے دوسرے حصے بھی آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گے۔ پہلا حصہ فرماتے ہیں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی منفرد شان کے باوجود قریب ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اپنی قدرت اور اپنی برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے قدرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے قابل حمد تھا اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے بزرگ ہے، وہ ابتدا کرنے والا دوسرے خداوند عالم کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، درحال کہ خداوند عالم اپنے مکان میں ہے۔ البتہ خداوند عالم کے لیے مکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بس اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم تمام موجودات پر اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ اس کے علم کے لیے رفت و آمد اور کسب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پلٹانے والا ہے اور ہر کام کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ وہ بلندیوں کا پیدا کرنے والا ہے، زمین کا فرش بچھانے والا ہے، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا ہے، پاک و منزہ پاکیزہ ملائکہ اور روح کا پروردگار تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا ہے اور وہ تمام موجودات پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ صاحب حلم و کرم اور بردبار ہے۔ اس کی رحمت ہر شے کا احاطہ کی ہوئی ہے اور اس کی نعمت کا ہر شے پر احسان ہے۔ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ اسرار کو جانتا ہے اور ضمیروں سے باخبر ہے۔ پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی اور مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں ہوتے۔ وہ ہر شے پر محیط اور ہر چیز پر غالب اور اس کی قوت ہر شے میں، اس کی قدرت ہر چیز پر بے مثل ہے۔ اس نے شے کو اس وقت وجود بخشا جب کوئی چیز نہیں تھی اور وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ عزیز و حکیم ہے، نگاہوں کی رسائی سے بالا تر ہے اور ہر گناہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی، کوئی شخص اس کے وصف کو پا نہیں سکتا اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا ہے کہ جتنا خود اس نے بتایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے کہ جس کی طہارت و پاکیزگی کا زمانہ ہر زمانے پر محیط اور جس کا نور ابدی ہے۔ اس کا حکم کسی مشیر کے مشورے کے بغیر نافذ ہے اور نہ ہی اس کی تقدیر میں کوئی اس کا شریک ہے
اور نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا، اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی کے اعانت یا فکر یا نظر کی زحمت کے بنایا۔ جسے بنایا وہ بن گیا، اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔ وہ خدا لا شریک ہے، جس کی خلقت محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے۔ وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا، اور ایسا کرم کرنے والا ہے کہ تمام کام اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع، تمام چیزیں اس کی عزت کے سامنے ذلیل، تمام چیزیں اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم میں خم کی ہوئی ہیں، اور وہ ہر چیز اس کی حیبت کے سامنے خاضع و عاجز ہے۔ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا، یہ تمام معین وقت پر حرکت کر رہے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن پلٹانے والا ہے، کہ دن بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے، ہر معاند ظالم کی کمر توڑنے والا اور ہر سرکش شیطان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ ہی مثل، وہ یکتا اور بے نیاز ہے۔ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا نہ ہمسر، وہ خدائی واحد اور رب مجید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے پس احصار و شمار کر لیتا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، فقر و غنا کا صاحب اختیار ہے، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب کرنے والا، دور ہٹا دینے والا، عطا کرنے والا، روک دینے والا ہے۔ ملکیت اسی کے لیے ہے اور حمد اسی کے لیے زیبا ہے۔ خیر اس کے قبضے میں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، کثرت سے عطا کرنے والا، سانسوں کا شمار کرنے والا، اور جنات و انسان کا پروردگار ہے۔ اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں ہے، وہ فریاد کرنے والوں کی فریاد سے پریشان نہیں ہوتا، اور اس کو گڑ گڑانے والوں کا اصرار خستہ حال نہیں کرتا۔ نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا، مومنین کا مولا اور عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس کا ہر مخلوق پر یہ حق ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کرے۔ ہم اس کی بے نہایت حمد کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ خوشی، غمی، سختی و آسائش میں ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے حکم کو سنتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں، اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں، چونکہ اس کی اطاعت میں رغبت ہے، اس کے اطاعت میں کے خوف کی بنا پر کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظاہر اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ یہ پہلا حصہ۔ اب دوسرا حصہ ہے خداوند عالم کا ایک مہم مطلب کا حکم دینا۔ میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنے لیے اس کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو، اگرچہ بڑی تدبیر سے کام لیا جائے اور اس کی دوستی خالص ہے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا جو اس نے علی علیہ السلام کے متعلق مجھ پر نازل فرمایا ہے، تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اس نے میرے لیے لوگوں کے شر سے حفاظت کی ضمانت لی ہے، اور خدا ہمارے لیے کافی اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔
اس خدا کریم نے یہ حکم دیا ہے، اے رسول جو حکم تمہاری طرف علی علیہ السلام یعنی علی بن ابی طالب کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایھا الناس، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب واضح کر دیتا ہوں۔ جبرائیل 3 بار میرے پاس خداوند سلام پروردگار کے وہ سلام ہے کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر سفید و سیاہ کو یہ اطلاع دے دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی وسیع جانشین اور میرے بعد امام ہیں، ان کی منزل میرے لیے ویسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کی تھی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ وہ رسول کے بعد تمہارے حاکم ہے۔ اور اس سلسلے میں خدا نے اپنی کتاب میں مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ ترجمہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، وہ ہر حال میں رضا الہی کا طلبگار ہے۔ میں نے جبرائیل کے ذریعے خدا سے یہ گزارش کی کہ مجھے اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے، اس لیے کہ میں متقین کی قلت اور منافقین کی کثرت، فساد برپا کرنے والے، ملامت کرنے والے اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاریوں سے باخبر ہوں، جن کے بارے میں خدا نے صاف کہہ دیا کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ پروردگار کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح منافقین نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے اذن ہر بات پر کان دھرنے والا کہنے لگے، اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، چونکہ اس علی علیہ السلام کے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے، اس کی طرف متوجہ رہنے اور اس کے مجھے قبول کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اس سلسلے میں آیت نازل فرمائی ہے۔ ترجمہ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو رسول کو اذیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بس کان ہی ہیں، اے رسول تم کہہ دو کہ کان تو ہیں مگر تمہاری بھلائی سننے کے کان ہیں، کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں، ورنہ میں چاہوں تو اذن کہنے والوں میں سے ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو تمام نشانیوں کے ساتھ ان کا تعارف بھی کرا سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں، لیکن ان تمام باتوں کی باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس کے حکم کی تبلیغ کر دوں۔ اس کے بعد آن اس آیت کی تلاوت بھی، اے رسول جو حکم تمہارے طرف علی علیہ السلام کے سلسلے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ تیسرا حصہ 12 اماموں کی امامت و ولایت کا رسمی طور پر اعلان کرنا۔ لوگوں جان لو کہ اس سلسلے میں خبردار رہو، اس کو سمجھو اور مطلع ہو جاؤ کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، ان کی اطاعت تمام مہاجرین و انصار اور نیکی میں ان کے تابعین اور ہر شہری دیہاتی اجمی عربی آزاد غلام صغیر کبیر سیاہ سفید پر واجب کر دیا ہے۔ ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری ہے، ان کا امر نافذ اور ان کا قول قابل اطاعت ہے، ان کا مخالف ملعون اور ان کا پیرو مستحق رحمت ہے۔ جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات
سن کے اطاعت کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایھا الناس، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو۔ اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اور اس کے بعد اس کا رسول محمد تمہارا حاکم ہے جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد علی تمہارا ولی اور بے حکم خدا تمہارا امام ہے۔ اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تمہارے خدا اور رسول سے ملاقات کرنے کے دن تک باقی رہے گی۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ رسول اور انہوں نے یعنی 12 ائمہ نے حلال کیا ہے۔ حرام وہی ہے جس کو اللہ رسول اور ان 12 اماموں نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ نے مجھے حرام و حلال کی تعلیم دی ہے۔ اس نے اپنے کتاب اور حلال و حرام میں جس چیز کا مجھے علم دیا تھا وہ سب میں نے اس علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا ہے۔ ایھا الناس، علی کو دوسروں پر فضیلت دو۔ خداوند عالم نے ہر حکم کو ان کے وجود میں رکھ دیا ہے، اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ امام مبین ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ہر چیز کا احساب امام مبین میں کر دیا ہے۔ ایھا الناس، علی سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا، اور ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اسے روکنے والے ہیں۔ انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے اللہ و رسول پر ایمان لائے، اور وہ دل و جان کو رسول پر قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ اس وقت رسول کے ساتھ تھے جب لوگوں میں سے ان کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا۔ انہوں نے لوگوں میں سب سے پہلے نماز قائم کی اور میرے ساتھ خدا کی عبادت کی ہے۔ میں نے خداوند عالم کی طرف سے ان کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنی جان فدا کرتے ہوئے میرے بستر پر سو گئے۔ ایھا الناس، انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ ایھا الناس، وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ اللہ یقیناً اس امر پر مخالفت کرنے والے کے ساتھ ایسا کرے گا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لہذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جس کو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایھا الناس، خدا کی قسم، تمام انبیاء علیہ السلام و مرسلین نے مجھے بشارت دی ہے، اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین و زمین و آسمان کہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ زمانے جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دیا ہے، اور جس نے ہمارے کسی ایک امام کے سلسلے میں شک کیا اس نے تمام اماموں کے بارے میں شک کیا، اور ہمارے بارے میں شک کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ اس بات کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ شاید جاہلیت اول کے کفر سے دور جاہلیت کے کفر کے درجے میں سے شدید ترین درجہ ہے۔ ایھا الناس، اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ میری طرف سے تا ابد اور ہر حال میں اس کی حمد و سپاس ہے۔ ایھا الناس، علی
کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہے۔ جب تک اللہ رزق نازل کر رہا ہے اور اس کی مخلوق باقی ہے، جو میرے اس بات کو رد کرے اور اس کی موافقت نہ کرے وہ ملعون ہے، ملعون ہے اور مغضوب ہے، مغضوب ہے۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے گا، اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے قدم پھسل جائے۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایھا الناس، علی وہ جنب اللہ ہیں جن کا خداوند عالم نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے ہائے افسوس کہ میں نے جنب خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ ایھا الناس، قرآن میں غور کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات میں غور و فکر کرو اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے باطن اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ اور کوئی واضح نہ کر سکے گا۔ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، اور جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی بن ابی طالب میرا بھائی ہے، میرا وصی بھی ہے۔ اس کی ولایت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ ایھا الناس، علی اور ان کی نسل سے میرے پاکیزہ اولاد ثقل اصغر ہے اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ جان لو میرے یہ فرزند مخلوقات میں خدا کے امین اور زمین میں خدا کے احکام ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے ادا کر دیا ہے، میں نے پیغام کو پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا ہے۔ پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المؤمنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ منصب کسی دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایھا الناس، اے لوگوں، تم سے زیادہ کون حق رکھتا ہے؟ سب نے کہا خدا اور اس کا رسول۔ پھر فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا ہوں تو یہ علی علیہ السلام بھی اس کا مولا ہے۔ اے خدا، اس سے محبت فرما جو اس سے محبت کرے، اور اسے دشمنی فرما جو اس سے دشمنی کرے، اور اس کی مدد فرما جو اس کی مدد کرے، اور اس کی مدد نہ فرما جو اس کی مدد نہ کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ انشاءاللہ حصہ دوم بعد والے درس میں بیان کیا جائے گا۔